گوری عورتوں کو کالے سیاہ مردوں میں حد سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ جن عورتوں کی آنکھیں بھوری ہو وہ کم عقل اور بیوقوف ہوتی ہے۔ جن عورتوں کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ باتوں میں جلدی پھنس جاتی ہے۔ گھر میں پرندوں کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ رزق بڑھنے والا ہے۔ روتے ہوئے کتے کو دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ نقصان ہونے والا ہے۔ گھر میں پرندوں کا لڑنا اس بات کی نشانی ہے کہ گھر پر کالا جادو کیا ہوا ہے۔ خواب میں چوری کرتے ہوئے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دولت آنے والی ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا اس بات کی علامت ہے کہ آخری دن آنے والے ہیں۔ آنکھوں میں جلن کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ نہارے منہ ابلا ہوا آلو نمک کے ساتھ کھانے سے تیزابیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دانت میں شدید درد اٹھے تو منہ میں کچی ادرک رکھ لو، درد ختم ہو جائے گا۔ سخت سے سخت داغ کو مٹانا ہو تو نمکین پانی سے دھو ڈالو، داغ مٹ جائے گا۔ سر میں خشکی اور خارش رہتی ہو تو لیمبو والے پانی سے سر کو دھو ڈالو۔ سر بھاری بھاری محسوس ہو تو سر میں ادرک کا پانی ڈال دو، سر ہلکا ہو جائے گا۔ بے چینی رہتی ہے تو صبح سویرے اٹھتے ہی کالا نمک چاٹ لیا کرو، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ جس مرد کی آنکھیں بھوری ہوتی ہیں وہ اکثر کم ذہن اور شرارتی ہوتے ہیں۔ جس کی قد چھوٹی ہوتی ہے ایسے لوگ بہت جلدی کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ جاتے ہیں۔ لمبی قد والے لوگ سست مزاج اور ان کی قسمت میں ناکامہ لکھی ہوتی ہے۔ بدن پر چنبیلی کا تیل لگانے سے بدن میں زندگی بھی خشکی نہیں ہوتی۔ دمہ کے مریض کو سفیدے کے پتوں کا نیم گرم پانی کی بھاپ دو، دمہ ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں کیڑے مکوڑے زیادہ آتے ہیں وہاں رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں جامن کا درخت ہوتا ہے وہاں جنات اور آسیب نہیں آتے۔ جس گھر میں کیکر کا درخت ہوتا ہے وہاں آسیب بسیرا کر جاتے ہیں۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت سے دور رہتا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ احتیاط و دور اندیشی کا ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ بزدلی لالچی انسان اپنے مقدر کے سوا کچھ نہیں پاتا ہے۔ دیکھنے کی چیز بندے کا اخلاق ہوتا ہے، نہ کہ مال نہ جائیداد۔ تو نے پیر دیکھے ہے فقیر نہیں، پھل دیکھا ہے آپ نے جڑ نہیں دیکھا۔ جس نے اللہ کی پاکیزگی کو پا لیا وہ مراتب میں اس بندے سے بڑھ جاتا ہے جس کو خدا کی رحمت و معرفت نے سہارا دیا ہوا ہو۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے صرف ماں کا دودھ ہی کافی ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے لیے طاقت نہیں رکھتی۔ جس نے اللہ کی پاکیزگی کو پا لیا وہ مراتب میں اس بندے سے بڑھ کر جاتا ہے جس کو خدا کی رحمت و معرفت نے سہارا دیا ہو۔ اپنے دشمن کے ساتھ اچھے رہو اور دوست کے ساتھ مخلص رہو تو زندگی میں کبھی مشکلیں نہیں آئیں گی۔ زبان سے وہی کہنا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، باقی سب باتوں اور الفاظ کو منہ سے ادا کرنا گمراہی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس زاہد سے جو اپنے معدے کو دولت مندوں کے کھانوں سے خراب کر رہا ہے۔ جو مومن بھائی کو بھری بزم میں نصیحت کی اس نے اس کی سماجی حیثیت کو داغدار کیا، بجائے نصیحت کے اس کو بگاڑ دیا۔ شکریہ کا ایک لفظ دوسرے کے دل میں قدر پیدا کر دیتا ہے۔ کسی سے بھی ملو تو اس کا شکریہ ادا ضرور کرو۔ جو بندہ علم کے سوا کسی دوسرے طریق سے ہدایت طلب کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور جہالت کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے۔ ولی نہ تو ریاکار ہوا کرتا ہے اور نہ منافق و برا ہوتا ہے۔ جس کا یہ خلق ہو اسے دوست کس قدر تھوڑے ہوں گے۔
تسبیحات کی برکات کا نزول لازم و منظوم ہے۔ ہر کام سے اہم ترین کام خیالات کو موڑ کر مرکز کی طرف لانا ہے۔ آپ بولتے وقت یہ نہ بھولیے کہ مسئلے کی عمارت چرب زبانی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو آپ اپنے اس عمل کو خفیہ رکھیں، دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ محنت قسمت کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے اور کفایت شعاری اس کا دوسرا ہاتھ۔ اگر ایک پیسہ بچا لیا تو سمجھے 1 روپیہ بچا لیا۔ بہت سے آدمیوں کے ساتھ مصیبت یا آفت میں مبتلا ہونا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا، یعنی مرگ انبوہ جشن دارو۔ لوگوں کے رائے بدلنے کے لیے جب تشدد اور استباق سے کام لیا جاتا ہے تو ان کی رائے بدلنے کی جگہ اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ زبان کی پکار ضائع جا سکتی ہے پر اعمال کی صدا کبھی جواب لیے بغیر نہیں رہتی۔ دلوں کی تعلیم میں لمحوں کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ کم عقل اور زیادہ بول جہالت کی پہلی نشانی ہے۔ علم سے محبت کرنا دانشمندی کی علامت ہے۔ بے عقل نہ بنانے پائے، دوست دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو۔ وہ دوری اختیار کرے تھے تو تم نزدیک ہو جاؤ، وہ سختی کرے تھے تو تم نرم ہو جاؤ۔ جب تک تو برائی سے بیزار نہ ہو جائے تب تک نیکی کو کبھی پا نہیں سکتا۔ اپنے دوست کو ایسی تکلیف میں مبتلا مت کر کہ وہ تجھ سے بیزار ہو جائے۔ جو آدمی کام میں جلد بازی اور بدتمیزی سے کام کرتا ہے وہ کبھی اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور صدمے اور تکالیف اٹھاتا ہے۔ جو بھی اپنی زندگی کو مختصر خیال کرے گا اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، اور جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے اس کو موت کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ تیز ترار گفتگو دوسروں کو جان بوجھ کر متاثر کرنے والے آداب سے کوئی بندہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ ایسا بندہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ دوستی کے رشتے کو مضبوط بنانا ہے تو دوستوں سے ملتے جلتے رہو۔ زیادہ دور جانے سے دوستی کے رشتے میں کمزوری جنم لے لیتی ہے۔ جو آسانی سے حاصل ہو جائے وہ بے حد مفید ہے۔ اصل فتح تو وہ ہے جس میں سخت محنت اور مشقت کی جائے۔ عقل مندوں اور دیندار کی صحبت کو لازم پکڑو کہ یہ لوگ بہت اچھے ساتھی اور ان کی صحبت نہایت ہی مفید ہے جو تمہیں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ناکامی و نامرادی اپنے ہی اعمال و افعال سے جنم لیتی ہے۔ برے کام کرو گے تو نامرادی آئے گی اور اگر بھلے کام کرو گے تو کامیابی آئے گی۔ دنیا کے ہر کاموں میں بے خبر رہنا اور دین میں معاملے میں باخبر رہنا عقل مندی ہے۔ اسی میں انسان کی ساری بھلائی ہے۔ موت اس وقت تک تمہارے دروازے تک دستک دیتی رہے گی جب تک تم میں سے کوئی ایک باقی ہے۔ تم سب سے فنا ہو جائے۔ تمام احسانوں سے افضل وہ ہے جس کے پیچھے احسان کا اظہار نہ ہو اور نہ ہی اتنا نرم نہ بن کے نچوڑ لیا جائے۔ زندگی ایک ایسے دیے کی مانند ہے جو ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش اس کی کھٹکتی ہوئی حرارت کو بحال کرتی رہتی ہے۔ تمام لوگوں میں بخشش کے زیادہ لائق وہ بندہ ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہو، اور بہترین بخشش وہ ہے جو سوال سے پہلے کی جائے۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ سچ کہیے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ محبت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ایک حیوان صفت کو انسان بنا دیتی ہے اور ایک انسان کو حیوان کی صفت عطا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بری خواہش دل میں پیدا ہو تو اسے روکنے کی جد و جہد کرو۔ اگر ایک دفعہ فتح پا لی
تو اس سے بڑی فتوحات کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ جہاں نہایت پرجوش اور حقیقی محبت موجود ہے، وہاں اکثر زندگی میں جدا ہونے سے موت میں متفق رہنا بہتر ہے۔ ڈرنے والے لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں، بلکہ ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ کو بتانے سے ڈرتے ہیں۔ محبت، امید اور بلند نامی بادلوں کی طرح آتے ہیں، چند غیر یقینی لمحات کے لیے ٹھہرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ دیوانہ وہ ہے جو بغیر منزل کے چلتا رہتا ہے، اور فرزانہ وہ ہے جس کا ہر قدم منزل کی طرف اٹھتا رہتا ہے۔ دولت بیوی میں ڈھکی ہے، بیوی کے دائیں کندھے کی مالش کرو، راتوں رات رئیس بن جاؤ گے۔ مہربانی عجیب تاثیر رکھتی ہے، یہ مصیبت زدہ کو سکون فہم پہنچاتی ہے۔ معنی غرور ہے، معنی خود غرضی ہے، معنی